اب ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں نا آئے مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں ایاز صادق صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں مل کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں, مذاکرات ہونے چاہیے. میں تو ڈے ون سے اس کا حامی ہوں. 5.5 کروڑ عوام کا نمائندہ سی ایم مارا پھرتا ہے, اس کو آپ اپنے لیڈر سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے. عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں, ہائی کورٹ ڈبل بینچ سنگل بینچ کہ اس کو ملوایا جائے. ایک سپرڈنٹ جیل کی اتنی جرت کہ وہ ہوا میں اڑا کر مارے اور چیف منسٹر باہر کھڑا ہوا ہے. کوئی جیسچر ہوتا ہے. ہم سی ایم صاحب کو ملنے دیں, ہماری قیادت کو ملنے دیں. ہم سیاسی لوگ ہیں. 1 سال ہو گیا میر صاحب جو ہماری پولیٹیکل ملاقات آپ جانتے ہیں وہ نہیں ہو رہی. وکلا کی ملاقات بھی پک اینڈ چوز ہے. فیملی میں سے علیمہ آپا کو نہیں ملنے دیتے, دوسری 2 بہنوں میں سے کسی ایک کو ملنے دیتے. یہ خوف ہے عمران خان کا جو رات کو ان کو ابھی بھی سونے نہیں دے رہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد ابھی قوم اس کے اثرات بھگت رہی تھی. اور مجھے اسحاق ڈار صاحب نے یا میڈیا میں کہا, میرے ساتھ ایک دن اسمبلی میں آئے کہ جی ابھی 26ویں ترمیم ہمیں ہضم نہیں ہوئی تو 27ویں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایکس اکاؤنٹ میں بلاول نے ایکسپوز کر دیا نا. تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ہر طرف سے عمران خان کے گرد گھیرا ڈال لیا, تحریک انصاف گھیرا ڈال دیا, ججوں کو اپنے تابع کر لیا. اور اس کے بعد آج آپ نے جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی ربڑ سٹیمپ بنا دیا. وزیر اعظم کی جو کرسی ہے اس کے اندر ایک سپرنگ تھا سول سپرمیسی کا, وہ بھی نکال دیا. اب وزیر اعظم کیا رہ گیا؟ اچھا, آپ نے چیف منسٹر KPK کا ذکر کیا ہے, سہیل آفریدی صاحب کا. تو انہوں نے آج جو خیبر پختونخوا امن جرگہ ہے اس میں انہوں نے کیا بات کی ہے, ایک بڑی اہم بات کی ہے, ذرا سنیں کیا ہے. ہماری سیاست ہر بندے کی اپنی اپنی ہے, لیکن امن ہمارا مشترکہ ہے. یہاں پر اگر بم پڑتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ PTI والا ہے یا نیشنل پارٹی والا ہے یا پیپل پارٹی والا ہے. یہاں پر ہمارے سیاسی مشران بیٹھے ہوئے, ہر بندے نے قربانی دی ہے. خیبر پختونخوا کی عوام نے قربانیاں دی ہیں, چاہے وہ فوج ہے, چاہے ہماری پولیس ہے, چاہے ہماری CTD ہے, ان سب نے قربانیاں دی ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاستدانوں کو, تمام سیکیورٹی فورسز کو, خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بٹا کر ایک پالیسی بنائی جائے, اور وہ پالیسی اگر پھر امپلیمنٹ ہوگی تو اس کا حل بھی نکلے گا اور وہ جو ہے تمام لوگوں کو قابل قبول بھی ہوگی. اچھا سندھو صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے بات کی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز, انہوں نے فوج کی قربانیوں کا بھی اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام سیکورٹی فورسز, تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر ایک پالیسی بنائیں. کیا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آج انڈیا اور افغانستان کے جو ارباب اختیار ہیں ان کے دماغوں پر ہتھوڑا بن کے نہیں لگے گی؟ جی, ان کو بالکل ڈائجسٹ حامد میر صاحب نہیں ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یہ میسج جو ہے یہ گیا ہے اس بات کا. لیکن سب میں جو پریویس کانٹیکٹ رہا ہے نا جی, اس میں بڑی پرابلمز ہے. جو ان کو لائے تھے نا پروجیکٹ عمران خان کو, جو کچھ پھر انہوں نے ان کے ساتھ کیا نا کہ یہ مطلب یہ تو فلاں ہے, اپنا کیا کہتے ہیں میر جعفر ہے, میر صادق ہے, فلاں ہیں, ڈرٹی ہیری ہیں, یہ سر اس لیول تک انسان کو نہیں جانا چاہیے. باجوہ کے بارے میں بات کی تھی نا, کسی کے بارے میں سر بات نہیں کی. باجوہ کو تو عمران نواز شریف صاحب وہ اسپیسیفک نام لیا تھا صرف اس کا نا جی, ایک بندے کا. نہیں, اس کو آرمی چیف باجوہ صاحب نے بنایا تھا جی. اس دن آپ سے میری بات بھی ہو رہی تھی جس دن گجرانوالے والے کی بات ہے. میں نے آپ سے آپ کے اتفاق سے میں وہاں پر موجود تھا. جی آپ موجود تھے. جو نعرے وہاں پہ لگے تھے, جی بالکل لگے, وہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سینٹرل پنجاب میں وہ نعرے دیکھے تھے. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو بار بار ابھی یہ فرما رہے تھے, میں پہلے ان کا چھوٹا سا جواب دے لوں. یہ جو ٹرانسفر ہے نا ججز کا, یہ اختیار بھی جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا, اور سارے اس جوڈیشل کمیشن میں ایک سیریز جو ہے وہ ججز کی ہے, سینئر ججز کی, وہ ہوں گے. پھر ان کا ممبر بھی ہے, ہمارا ممبر بھی ہے. اور میں کہ ڈوگر صاحب کو ان کی اجازت سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جب یہ ہمارے ہو رہے تھے نا ان کے ساتھ مذاکرات, تو ڈوگر صاحب نے ان سے پوچھ لیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے جو باتیں آپ کر رہے ہیں 26ویں ترمیم یا وٹس ایور, اس میں بہت ساری باتوں پہ ہمیں اتفاق ہے, لیکن میں اور وہ سیاسی کارکن کے طور پہ انہوں نے کہا تھا, لیکن جب تک ہم عمران خان سے نہیں پوچھتے, جو کہ درست کہا تھا, ہم اس پہ اتفاق نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب جب ووٹ ڈالیں گے تو ان سے پوچھ گئے, ان سے پوچھیں, ان سے PTI والے. اب تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں نا کہ 27ویں ترمیم نے 26ویں ترمیم کو ریورس کر دیا. سر نہیں ریورس کیا. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کس ملک میں نہیں ہے, جو کہ جتنے کامن ویلتھ کنٹریز ہیں, کیا ان میں فیڈرل شریعت کورٹ ہی, ایون بہت سارے افریقہ کے ممالک ہیں جن میں فیڈرل جو کورٹس ہیں وہ ہیں. اور سر اسی طرح سے جس طریقے سے جو حال ہو گیا کہ ایک ایک چیمبر سے ساتھ جج بنا دو, یہ کر دو, اگر وہی کام جوڈیشل کمیشن کرتا ہے اور ججز کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا. سر آج بلاول صاحب کی تقریر سن کر آپ کو ایسا نہیں لگا کہ ان کو خطرہ ہے کہ کہیں 28ویں ترمیم کے ذریعے 27ویں ترمیم بھی ریورس نہ ہو جائے؟ ذرا سن لیں انہوں نے بات کیا کی ہے.
میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ آگے جا کے نہ کوئی آئینی ترمیم نہ کوئی لیجسلیشن سرپرائز کے طور پہ سامنے آنا چاہیے، اور تفصیلی صلاح مشورہ کے ساتھ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم نے 18ویں ترمیم پاس کروایا، اس 18th امینڈمنٹ میں اتنا طاقت ہے کہ جناب اسپیکر کسی کا باپ بھی چاہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے، آج دن تک ختم نہیں کر سکتے۔ ایک دو باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی سرپرائز کے طور پہ امینڈمنٹ نہ لے کے آیا کریں، اس کا مطلب ہے کہ یہ 27ویں ترمیم ان کے لیے سرپرائز تھی۔ دوسری وہ کہہ رہے ہیں کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو ریورس نہیں کر سکتا، شاید ان کو یہ پتہ چل گیا کہ 28ویں ترمیم میں ہیلتھ، ایجوکیشن، پاپولیشن پلاننگ یہ سب جو ہیں یہ واپس آپ مرکز کو دینا چاہتے ہیں، اور NFC ایوارڈ جو ہے اس کو بھی ریویو کرنا چاہتے ہیں۔ لوکل باڈیز نہیں، لوکل باڈیز کے بارے میں کل MQM کی جو تھی ان کی تجویز کہ صوبے جو ہیں ان کو پروونشل ایک تو کمیشن بنایا جائے ان کا، اور دوسرا ان کو اختیارات دیا جائے، اس کو شامل کیا گیا، لیکن ابھی اس کو پاس اس لیے نہیں تاکہ باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی مشورہ ہو سکے۔ بلاول صاحب کی جو بات ہے ان کی، مطلب چونکہ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر 28ویں ترمیم ڈیفینیٹ آئے گی، میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں آئے گی نا، بالکل آئے گی 28ویں ترمیم تو اس میں پاپولیشن پلاننگ ہے اور ملک یہ مجھے نہیں پتا چونکہ میں ہے نا، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فیملی پلاننگ جو ہے وہ فیڈریشن کرے گی، صوبے نہیں کریں گے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیو کے خلاف کمپین جو ہے جی وہ فیڈریشن چلائے گی۔ نہیں، یہ کامل علی آغا صاحب کی پرسوں امینڈمنٹ آئی تھی ہمارے پاس، یہ لے کے آئے تھے وہ، لیکن ہم نے اس کو سائڈ پہ اس لیے کر دیا کہ جب تک جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ساری بات نہیں ہوگی، مشورہ نہیں ہوگا، تب تک اس کو ڈیل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ جوڈیشل اس میں ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئی تھی یہ ترمیم، بالکل 100%۔ چونکہ آپ کو پتا میں آپ سے کبھی بھی سیاستدان والی بات نہیں، میں آپ سے کبھی میرا بڑی مہربانی کہ میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں تو بولتا۔ اس کا مطلب ہے کہ 18ویں ترمیم کی روح کے خلاف کچھ ترامیم جو ہے وہ 28ویں ترمیم میں شامل ہوں گی، ان سب کی مرضی کے ساتھ ہی شامل ہوگی پیپلز پارٹی، کیونکہ ان کے بغیر ہم سینیٹ میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو 239 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کہ دونوں ہاؤسز جو ہیں، ڈاکٹر صاحب کو پتا دونوں ہاؤسز میں اگر آپ میجارٹی ہوگی 2/3 میجارٹی تو پھر ہی آپ ترمیم لا سکتے ہیں، تو ان کی جو بھی ہوگا ان کی مرضی سے ہی ہوگا۔